بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی، نقصان کر بیٹی۔ اگر وہ چاہتا تو اسے سزا دے سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اسے طلاق دے کر گھر بیچ سکتا تھا، کیونکہ وہ حق بجانب تھا۔ تاہم اس آدمی نے یہ سوچا کہ میری بیوی تو نقصان کر بیٹی ہے، چلو میں اس اللہ کی بندی کو معاف کر دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس شخص کی وفات ہو گئی۔ کسی کو خواب میں نظر آیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ سناؤ آگے کیا معاملہ بنا۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری بیوی غلطی کر بیٹی تھی، اگر میں چاہتا تو اسے سزا دے سکتا تھا، مگر میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی عجیب نصیحت۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری جناب نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عقبہ، زبان تامے رکھ، اپنے گھر میں ہی بیٹا رہا کر اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ پھر دوبارہ جب جناب نبی کریم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، عقبہ، کیا میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورتیں بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں حضور، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ بس آپ نے مجھے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بتائی۔ دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ پھر نہ میں انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزری۔ میں نے پھر آپ سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہترین اعمال ارشاد فرمائیے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ بکرے موتی پڑھ لیجئے۔ ساتھیوں کو چاہیے کہ رات کے آخری حصہ میں تہجد کے لیے اٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رات کے آخری حصہ میں مرغ کا تجھ پر اٹھنے میں سبقت لے جانا تیرے لیے باعث ندامت ہے۔ رات کو اٹھو، اس لیے کہ عشاق رات کو راز و نیاز کرتے ہیں۔ جو گناہ پر پچھتا ہے اسے ولی سمجھو، جو پرواہ نہ کرے اسے گناہگار سمجھو، جو گناہ کر کے اترائے اسے شیطان سمجھو۔ گناہ کو نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ اللہ کی عظمت کو دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اگر تم غلطیوں کو چھپانے کے لیے دروازے بند کرو گے تو سچ بھی باہر ہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کرے اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں نازا کرے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ساتھیوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائے تاکہ شکر کرے، اپنے گناہ یاد دلائے تاکہ توبہ کرے، نفس و شیطان کی عداوت یاد دلائے تاکہ بچ سکے۔ ایک غافل نے کسی شیخ سے کہا کہ آپ کا مرید رہائی ذکر کرتا ہے۔ فرمایا، اس کے پاس ٹمٹماتا چراغ ہے، لہذا بخشش کی امید ہے، آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں۔ جس نے معمولات میں پابندی حاصل کر لی اس پر رحمت ہو گئی۔ فرحت قلب اس کی لونڈی ہے جو خود بخود مل جائے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے تھے
کہ جو شخص بیت کی تمنا ظاہر کرے میں اس کو اس لیے مرید کر لیتا ہوں تاکہ پیر کو قیامت کے دن جہنم جاتا دیکھ کر مرید ترس کھائے گا، شاید اسی کی برکت سے بخشا جاؤں۔ تقوی یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ جزاک اللہ۔